السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا حاملہ عورت درگاہ جا سکتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ یہ سوال اکثر مسلم بہنیں پوچھتی ہیں، خاص کر وہ جو ماں بننے والی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھیں گے۔ درگاہ کیا ہے اور اسلام کا اس پر کیا نظریہ ہے؟ کیا حاملہ عورت درگاہ جا سکتی ہے یا نہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ درگاہ کیا ہوتی ہے۔ درگاہ اصل میں ان بزرگوں یا ولی اللہ کی قبر ہوتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ لوگ وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے سبق لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑی بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں کسی بھی قبر کو سجدہ کرنا یا اس سے کچھ مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا کسی ایسے کو مت پکارو جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں نہ برا۔ اسلام میں قبر کی زیارت جائز ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ نیت صرف عبادت اور دعا کی ہو۔ کسی مردے سے کچھ مانگنا یا ان کو اللہ کا قریب سمجھ کر دعا کرنا شرک ہے۔ مومن کی قبر پر سلام بھیجنا سنت ہے۔ قبر کو چھونا، سجدہ کرنا یا چادر چڑھانا بدعت میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبر کی زیارت میں منع نہیں کرتا تھا، اب جاؤ اور زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن اس میں کسی درگاہ پر جا کے رسم کا ادا کرنا جیسے قوالی، چادر چڑھانا یا لنگر رکھنا، یہ سب چیزیں دین میں داخل نہیں کی گئی۔ اب جانتے ہیں کہ کیا حاملہ عورت درگاہ جا سکتی ہے۔ اسلام میں حاملہ عورت کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں کہ وہ درگاہ نہ جا سکتی ہو، لیکن کچھ امپورٹنٹ باتیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ درگاہ کی زیارت ہر شخص کے لیے جائز ہے اگر شرک، بدعت اور غیر شرعی عمل سے بچا جائے۔ حاملہ عورت کا اپنے ہونے والے بچے کی حفاظت کرنا، درگاہ یا ایسی جگہ پر جانا جہاں بھیڑ ہو، انفیکشن کا خطرہ یا فضول رسمیں ہوں، یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں شرک یا بدعت ہوتی ہو تو اس جگہ کا اثر بھی روحانی طور پر منفی ہو سکتا ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو ایسے مقامات پر نہیں جانا چاہیے جہاں شرک اور غفلت کا گھبلا ہو، کیونکہ ماں کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ اگر ماں کسی شرک والی جگہ پر جائے یا وہاں دل سے کچھ مانگے تو یہ اس کے ایمان پر اثر ڈال سکتا ہے۔ آج کل کئی درگاہوں پر شرک اور بدعت کے علاوہ نفرت، جاہلانہ رسم و رواج اور عورتوں کا بے پردہ اکٹھا ہونا عام بات ہے۔ اسلام ہر شخص، خاص کر عورت کو حفاظت اور حیا کا حکم دیتا ہے، تو ایسی جگہوں سے دور رہنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کبھی کسی ولی اللہ کی قبر پر جا کے نہ چادر چڑھائی، نہ سجدہ کیا، نہ وہاں کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرے، قرآن کی تلاوت کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، دین والی کتابیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کریں، اپنے ہونے والے بچے کے لیے دعا کریں کہ وہ نیک، صالح اور متقی شخص بنے۔ یہ سب کام درگاہ جانے سے
زیادہ ضروری اور مفید ہے۔ اگر کسی درگاہ پر جانا رسم یا دردمندی کے تحت ضروری سمجھا جا رہا ہے تو کچھ باتوں کا خاص دھیان رکھیں۔ نیت صرف دعا اور عبرت کی ہو۔ کسی سے کچھ مانگنا شرک ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زیارت کریں۔ اپنے اور اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کریں۔ وضو میں ہو اور حجاب ضرور پہنیں۔ کسی ایسے عمل میں شامل نہ ہو جس میں شرک یا بدعت ہو، لیکن پھر بھی بہتری یہی ہے کہ حاملہ عورت ایسے مقامات سے دور رہے جہاں دین کی اصل روح سے دوری ہو۔ اسلام ہمیں ہر چیز کا بہترین طریقہ بتاتا ہے۔ درگاہ پر جانا تب جائز ہے جب اس میں شرک اور بدعت نہ ہو، لیکن حاملہ عورت کے لیے اپنی صحت، حیا اور ایمان کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ علم اور ایمان دونوں کو سمجھ کر عمل کرنا ہی ایک مومن عورت کی پہچان ہے۔